السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد نوید۔ آج میں آپ کے لیے دلیلیز پرتگال کے چوتھے حصے میں انفارمیشن لے کے آیا ہوں ترگت آلپ کے بارے میں، جو کہ ایک بہت اہم کردار ہے ارطغرل کی زندگی کا۔ یوں کہیے کہ صرف ارطغرل کی ہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی اولاد کا بھی بہت اہم حصہ تھا۔ تو دوستو چلیے آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ دوستو ترگت آلپ کے بارے میں تاریخ سے کچھ خاص معلوم نہیں ہوتا، مگر جو کچھ بھی معلوم ہو سکا ہے وہ محمد نوید آپ کی نظر کرتا ہے۔ دوستو ترگت آلپ کی پیدائش 1200 عیسوی میں کائی قبیلہ میں ہی ہوئی۔ ان کے بچپن میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ سے قبل ارطغرل کے سچے دوست، ساتھی اور ہمدرد تھے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ترگت آلپ عثمان اول کے بھی وفادار رہے، اور یہی نہیں، انہوں نے اپنی 125 سالہ طویل زندگی میں عثمان اول کے بیٹے اورحان اول کی بھی خدمت کی اور ان کے بھی معاون رہے۔ ان کی عمر لگ بھگ 125 سال کے آس پاس تھی، اور جب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو تب بھی وہ حالت جنگ میں ہی تھے، اور یوں وہ لڑتے لڑتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ آخری وقت تک میدان جنگ میں سرگرم رہے۔ دوستو انہوں نے تلوار اور زرہ کی بجائے کلہاڑے کو اپنا ہتھیار منتخب کیا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ واحد جنگجو تھے جنہوں نے کلہاڑے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ان کے کلہاڑے کی لمبائی 92 سینٹی میٹر تھی، جبکہ اس کا وزن 1650 گرام تھا، اور یہ بصری سٹیل سے بنا کلہاڑا 2 دھاری تھا۔ دستہ پر چمڑا لگا ہوا تھا۔ ان کا کلہاڑا مشرق اور مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہاڑا مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ارطغرل کی ہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے عثمان اول اور پھر اس کے بیٹے اورحان اول کی بھی وفاداری کے ساتھ حکومت میں معاونت کی۔ دوستو 1877 میں روس ترکی جنگ کے دوران موجودہ بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان عبدالحمید دوم کے مشورے سے ترگت آلپ کے نام پر تورگو تالپ رکھا گیا، اور دوستو 1986 میں اس علاقہ کو قصبہ کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو عثمان اول نے 1299 میں ان کو انیگول یعنی انجیلا کوما پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور فتح کے بعد ترگت آلپ کو ہی وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ انہوں نے 36 سال تک وہاں امن و امان قائم رکھا، اور لوگ امن و راشتی سے رہے۔ ان کی شہادت اترانوس قلعہ پر حملہ کرنے کے دوران ہوئی۔ اس قلعہ کو اورحان القلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہی اس فوج کے سپہ سالار بھی تھے یا کماندار۔ ترگت آلپ دوستو ایک جانباز، دلیر، بہادر، نڈر اور وفادار سپہ سالار تھے۔ دوستو تاریخ ان کی خدمات کو بھلا نہیں سکتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ان کے بارے میں چیدہ معلومات فراہم کی گئی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں محمد نوید کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔